بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ و ارضاء کے صورت اور سیرت مبارکہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ و ارضاء لمبے قد کے تھے، آپ کا رنگ سفید اور خوبصورت تھا، آپ کی شخصیت رعب والی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ و ارضاء حلیم، بردبار، مالدار اور لوگوں میں سردار تھے۔ آپ کرم کرنے والے تھے اور انصاف کرنے والے تھے۔ حضرت الحسن علی بن محمد فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ انتہائی خوبصورت گورے رنگ والے تھے اور آپ کے اندر انتہائی وجاہت تھی۔ آپ کا دبدبہ بادشاہوں والا تھا۔ جب آپ چلتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی بادشاہ چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، معاویہ رضی اللہ عنہ عرب کے کسریٰ ہیں۔ ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے۔ وہ جب بھی چلتے ایران کے بادشاہ تو شان و شوکت، رعب اور دبدبہ کے ساتھ بازاروں میں چلتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ عرب کے کسریٰ ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ اکثر سیاہ امامہ باندھا کرتے تھے۔ سیدنا حسین بن دیار فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بادشاہ تھے، رعب اور دبدبہ والے تھے، انتہائی زیرک تھے اور دور اندیش تھے، بہادر تھے، سخی اور بردبار تھے اور سردار تھے۔ گویا آپ پیدا ہی بادشاہ بننے کے لیے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی زندگی رہی تو کل سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا بقیہ حصہ بیان کریں گے۔ ایک فرض کے بارے میں، وضو میں چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ موزے کے اوپر کے حصے پر منع کرتے تھے، موزے کے اوپر کے حصے پر مسح کر رہے تھے۔ مسح کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھونا، ٹھیک ہے۔ جب کسی نے باوضو ہو کر چمڑے کا موزہ پہن لیا ہو، پھر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرتے ہوئے موزوں کے اوپر کے حصے پر مسح کرنے سے وضو صحیح تصور کیا جائے گا۔ اور جو بندہ مقیم ہو یعنی اپنے مقام پر رہنے والا ہو، اس کے لیے مدت 24 گھنٹے ہے، ایک دن اور ایک رات ہے۔ جو بندہ مسافر ہو اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ اب مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ بھگونا ہے، سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کے اوپر مسح کر لینا ہے، انگلی سے شروع کرنا ہے اور جہاں سے پاؤں شروع ہو رہا ہے اوپر کے حصہ سے جو جوڑ وہاں تک ایسے کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے پاؤں کے اوپر مسح کر لینا ہے۔ نیچے کے حصے، موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا لازمی نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، جن کے ساتھ تعلق ہو ان کی خبرگیری کرنا۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، اہل تعلق میں سے یعنی صحابہ کرام میں سے اگر کوئی 3 دن تک نہ آتا یا 3 دن تک اس سے ملاقات نہ ہوتی تو آپ اس کے متعلق معلومات فرماتے، باہر ہیں، سفر میں ہیں۔ اگر بتایا جاتا کہ یا رسول اللہ سفر میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیریت کی اور کامیابی کی دعا مانگتے تھے۔ یعنی اپنا کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی مسجد کا تعلق والا، کوئی پڑوسی، کوئی محلے دار، کوئی رشتہ دار، اگر اس سے کچھ عرصہ ملاقات نہ ہو تو اس کی خبرگیری یا اس کے متعلق معلومات لینی چاہیے کہ اتنے دن سے ہماری ملاقات نہیں ہو کہاں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا وہ باہر کہیں سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر اور عافیت کی اور کامیابی کی دعا مانگتے تھے۔ اگر موجود ہوتے، پتہ چلتا ہے کہ گھر میں ہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اور اگر بیمار ہوتے، پتہ چلتا وہ بیمار ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کی نیت سے جاتے تھے۔ یہ متعلقی
یا جو ہمارے ساتھ ملنے جلنے والے لوگ ہیں ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ ایک فضیلت والا عمل دین کا علم سیکھتے ہوئے وفات پا جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو علم سیکھتے ہوئے موت آ جائے وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف نبوت کا فاصلہ ہوگا، اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف نبوت کا فاصلہ ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں وارث کو میراث سے محروم کرنا، یعنی ترکے میں جس کا حصہ بڑھ رہا ہے اس کو محروم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا، جو بندہ اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا تو اللہ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث ختم کر دیں گے۔ ہمارا معمولی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، والدین اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں آ کر ان کے شرعی حق سے انہیں محروم کر دیتے ہیں۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارا ایک اشتہار دے دیتے فلاں اولاد کو نے عام کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری وراثت سے یا میرا جو اس کا شرعی حق بنتا سے محروم ہو گیا۔ زیادہ زیادہ یہ ہوگا خدا نہ خواستہ کوئی زیادہ برا ہے تو پولیس یا اگر کسی نے اسے قرضے وغیرہ پکڑے تو آ کر آپ کو تنگ نہیں کرے، دنیا میں یہ تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن وہ شرعی وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ عاق کر دینے سے وارث شرعی حصہ سے محروم نہیں ہوتا۔ صرف دنیا میں اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی نافرمان اولاد یا کوئی نافرمان رشتہ دار و اخبار میں شہادت دیں فلاں بوجہ نافرمانی عاق کرتے، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی قرضدار آ کر ہمارا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، مجھ سے پیسہ لیا، مجھ سے یہ لیا، مجھ سے یہ لیا، یا خدا نہ خواستہ کہ کوئی کرمنل ٹائپ ہے تو پولیس والا آ رہا ہے تو ہم انہیں اشتہار دکھا دیں کہ بھائی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بھائی اس حد تک۔ ورنہ جتنا مرضی کوئی برا ہو جائے وراثت سے محروم نہیں ہوتا۔ دنیا کے بارے میں دنیا کے لالچی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے۔ ہمارا علماء محدثین نے لکھا ہے کہ قیامت کے آنے کی نشانی میں سب سے بڑی نشانی پتہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ آپ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دن جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنا ہم قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے، یعنی ہر گزرتے دن کے ساتھ اب ہم دنیا کے ختم ہونے کے قریب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے، لوگ دنیا کی لالچ میں اللہ کی رحمت سے دوری کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ دنیا کی لالچ میں اللہ کی رحمت کی طرف دوری سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارا معاشرتی جو رویہ ہے نا اس میں جو میٹیریل لائف ہوتی ہے نا، میٹیریل مادی زندگی، اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرا گھر بن جائے، تو اتنی محنت کر رہے ہیں اور ٹائم کیوں لگا پر بچے پڑھ جائیں، بچے پڑھ جائیں، اچھا جی فلاں کام کیوں کر رہے ہیں، اور جی بس گھر نہیں ہے، میں کہتا ہوں ایک اور گھر باندھ جائے، زندگی موت کو کوئی پتہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے کرایا آتا۔ ایک بات یاد رکھیں، شرع جو ہے نا کاروبار بڑھانا یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن لالچ میں آنا کہ یہ کام کروں گا یہ کام ہوگا، یہ مادیت پرستی کی علامت ہے۔ اور یاد رکھیں مادیت پرست کبھی انسانیت کا یا خیرخواہ نہیں ہوتا، مادیت پرست کبھی بھی انسانیت کا خیرخواہ نہیں ہوتا۔ مثلا میں آپ کو ہم 12 مثالیں دے چکے کہ قسطوں پر لے لیں، قسطوں پر گھر لے لیں، بینک کہتا ہے قسطوں پر گاڑی لے لیں، فلاں ادارہ بن گیا کہ ہم سے قرضہ لے لیں۔ ظاہری طور پر یہ ساری بڑی اچھی چیزیں لگتی ہیں، لیکن اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری آزادی ختم کرنے والی اور ہمیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے شکنجے میں کسنے والی چیزیں ہیں۔ ہم 12 ہی کہہ چکے ہیں اگر آپ کو گاڑی لینی ہے
کوشش کریں اپنے پیسے جمع کریں، پرانی گاڑی لے لیں، اپنے پیسے جمع کریں، پرانی گاڑی لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم زندگی میں آزاد رہو تو قرضے کم کر دو، قرضے لینا چھوڑ دو۔ ہم جب بھی قسطوں پر کوئی چیز دیں گے نا، ہم کیا ہوتے ہیں پھنسے رہیں گے، ہم کھائیں یا نہ کھائیں، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے قسطوں پر چیز دیا ہے، بندہ فوت ہو گیا ہے، اور وارث اگر اس گاڑی کو آن کرے تو جہاں کیا کہتے ہیں والد صاحب کا کام کیا کہتے ہیں ترکے میں ملے گا، وہاں یہ قسطیں بھی ان کو وراثت میں مل جائیں گی، یعنی مرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سرمایہ دارانہ نظام کا تحفہ ہے۔ یاد رکھیں سرمایہ دار کبھی کسی درجے میں بھی لوگوں کا خیر خواہ نہیں ہوتا، اس کی جتنی بھی سہولت میں نظر آنے والی اسکیمیں اصل میں پتہ کس لیے ہوتی ہیں؟ ایک کسٹمر گھیرنے کے لیے ہوتی ہے، مارکیٹنگ ہوتی ہے، یہ بزنس ٹرکس ہوتی ہیں، کاروبار بڑھانے کے طریقے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے شکنجے میں لوگوں کو کھینچ سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں دنیا کی لالچ کی وجہ سے، یا لوگ کہیں گے کہ پہلے اس کے پاس کیا کہتے ہیں کلٹس گاڑی تھی، مہران گاڑی تھی، اب اس نے ترقی کی ہے، ہونڈا لے لیا، سیوک لے لیا، پھر کہیں گے سٹی لے لی ہے، پھر فلاں لے لی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی اور گاڑی نہیں پتہ چلا کہ جناب کا کوئی قسطوں پر ہے، گھر کا فرنیچر بھی قسطوں پر ہے، بیوی کا زیور بھی قسطوں پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کریم کی نصیحت سورہ اعراف آیت نمبر 205 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم صبح شام اپنے رب کو دل میں گڑ گڑا کر ڈرتے ہوئے اور درمیانی آواز کے ساتھ یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ یہ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ظلما کثیرا کبیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك ومنك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين۔